صل وسلم دائما أبدا على روزے کی قضا کن صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی کن افعال کے کرنے کی وجہ سے صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں؟ وہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ ایک شخص نے روزے کی حالت میں بھول سے کھا لیا یا پی لیا۔ بھول سے کھانے پینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے آئندہ اس کو روزے کو توڑ دیا۔ تو ایسے شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد صرف قضا واجب ہے، یعنی روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، کفارہ نہیں ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے الٹی کر دیتا ہے، تو جان بوجھ کر کے الٹی کر دینے کی وجہ سے قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص روزے کی حالت میں اگربتی یا عود یا لوبان وغیرہ کی دھنی جان بوجھ کر لیتا ہے، تو جان بوجھ کر لینے کی وجہ سے جو کہ ناک اور منہ میں اس کے وہ دھواں چلا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کی نکسیر چھوٹ گئی، نکسیر چھوٹنے کی وجہ سے اس کے حلق میں خون چلا گیا، تو روزہ فاسد ہو گیا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص روزے کی حالت میں منہ میں پان دبا کر کے سو گیا، بعد میں اٹھا تو دیکھا کہ منہ میں پان ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے کلی کی اور کلی کرتے وقت بلا اختیار اس کے حلق میں پانی چلا گیا، یعنی اس شخص کو اپنا روزہ بھی یاد تھا لیکن پھر بھی اس کے حلق میں پانی چلا گیا کلی کرتے وقت میں، تو اس صورت میں بھی روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے مٹی یا پتھر یا کاغذ وغیرہ کو منہ میں لیا اور اس کو چبا کر کے اس کو نگل گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کے مسوڑوں میں خون نکل گیا یا دانتوں میں خون نکل گیا اور تھوک کے اوپر سرخی غالب آ گئی، یعنی خون زیادہ ہو گیا، تھوک کم تھا اور اس حالت میں اس نے نگل لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد روزے کی قضا کرے گا، روزے کی قضا کرنا واجب کفارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے بوس و کنار کیا، اس کے ساتھ میں لپٹ گیا اور اسی حالت میں اس کو انزال ہو گیا، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کو احتلام ہو گیا، احتلام ہونے کے بعد اس شخص نے سوچا کہ احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی گمان سے اس شخص نے افطار کر لیا، تو پھر اس پر بھی رمضان مبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد اس روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ شخص سخت بیمار تھا یا اس کو اندیشہ تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اندیشہ ہے کہ اگر میں نے روزہ افطار نہیں کیا تو سخت بیمار پڑ جاؤں گا، تو ایسی حالت میں اگر وہ شخص روزہ افطار کرتا ہے تو اس پر بھی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مسافر آدمی نے سفر شروع کرنے کے بعد جو کہ سفر شریف پہ جا رہا تھا، روزہ توڑ دیا، تو اس پہ بھی روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک شخص میں نے انہیلر یعنی بھاپ وغیرہ جس کے ذریعے سے لی جاتی ہے وہ لے لی، اس صورت میں بھی اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔